یہ ایک سوال آیا ہے، عورتوں کے لیے بن سور کر عید کی نماز پڑھنے جانا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے۔ یہاں پر نا سب سے پہلے آپ یہ مسئلہ پوچھیں کہ عورت نماز پڑھنے جا بھی سکتی ہے یا نہیں جا سکتی۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آگ کے پاس جب چند عورتیں آئیں نا کہ حضرت فاروق اعظم نے منع کر دیا کہ عورتیں مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔ ابتداءً پڑھتی تھی تو آپ نے منع کر دیا، تو حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا، اے عورتوں، اگر اللہ کے نبی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس دن کو دیکھتے تو وہ بھی تمہیں روک دیتے جیسے عمر فاروق نے تمہیں روک دیا۔ اس بات کے ہوتے ہوئے کسی مولوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ عورتیں مسجد میں جاتی تھی۔ میں نے کہا بیٹا، ایک وقت تھا جب شراب بھی جائز تھی، لیکن بعد کے اندر اس کو بھی روک دیا گیا تھا۔ مولویوں، خدا کا خوف کرو، تم نے مر کے رب کو جان نہیں دینی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ عورتیں جب مساجد کے اندر جاتی ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پر راستے میں آتے جاتے کتنے فتنے اور فساد کا خوف ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں اس بات کا پتا ہے؟ یا تو بالکل ایک تنہائی میں الگ سسٹم ہو جائے، پھر وہ ایک الگ بات ہے، راستہ بھی الگ ہو، سب کچھ الگ ہو، پھر بھی ہمارے احناف کے نزدیک ان کی جماعت مکروہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ عورت کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ گھر میں ڈرامے دیکھتی رہتی ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے تیاری کر کے باہر نکل پڑتی ہیں۔ آپ کو خیر تو ہے؟ تو بناؤ سنگار کر کے جانا۔ میں نے کہا ویسے نہیں جا سکتی، بناؤ سنگار کر کے کیسے جاؤ گی؟ بتاؤ نا۔ بناؤ سنگار بھی تم گھر میں کر سکتی ہو اور وہ بھی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جس کے لیے کرنا ہے اس کے لیے وہی گندے پسینے والی بدبو لے کے تین دن تک غسل نہیں کرتی ہو، اور جب ادھر جانا ہو یا کسی اور معاملے بازاروں کے لیے تب تیاری شروع ہو جاتی۔ خدا کا خوف کریں یار۔ اور یہ مولویوں کو چاہیے کھل کے صرف اپنا رش بڑھانے کے لیے عورتوں کو بلا لیتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اب میں نے کہا بیبیاں کٹھیاں کر کے، عورتیں اکٹھیاں کر کے رش بڑھانے والوں، اہل سنت کے اس مرکز میں آ تمہیں بتاؤں مردوں کا رش کیسا ہوتا ہے۔ یہ رش ہے مردوں، یہ مردوں کا رش ہونا چاہیے بھائی۔ یہ دیکھو الحمدللہ ہماری 3 منزلیں ہیں، میرا خیال ہے لگ بھگ 1500 سے 1800 بندہ مسجد کے اندر سماتا ہے۔ یہ تینوں فل ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد باہر اور وہ وضو خانوں کے اوپر جو جگہ ہے وہاں پر بھی کچھ نہ کوئی صفے، لیکن دھوپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ کہا تھا کہ دکانوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو جلدی وہاں بن جائے، اوپر چھت پڑ جائے، نمازیوں کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا لعنتوں کے مستحق تو وہ لوگ رہیں گے نا۔ ہاں رہیں گے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف ہو لاکھ باری ہو، اللہ کر کے تینوں نہیں ہوئے، تیرا ککھ نہ رہے۔ تماشے کرتے ہو مساجد کے ساتھ، بدماشیاں کرتے ہو، اور اگر کوئی بات کرے تو پھر اس کے لیے بدماشی کرتے ہو۔ اپنی بدماشی رکھ اپنے کول۔ یہ مساجد ہے، ہم حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بتاؤ بھئی اٹھائیں گے کہ آواز نہیں اٹھائیں گے؟ ہم لوگ تماشا کرنے سے لوگ باز نہیں آتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ الحمدللہ یہ باہر تک رش ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، روڈ ہمیں بند کرنا پڑتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو میں آکھیا بیبیاں دا رش نہیں ہے، مرداں دا رش ہے، اس واسطے یہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے یار۔ اب کیا کہیں لوگوں کو، میری بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال مسئلہ وہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔